شکریہ جی سب صحافی بھائیوں کا آپ تشریف لائے. بس آج کی پریس بریفنگ حالیہ اجلاس کے بارے میں ہے جی، جسے منی بجٹ بھی کہا جاتا ہے اور منی فائنانس بل بھی کہا جاتا ہے، اور جس میں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ بھی منظور ہوا ہے. اور اس سیشن کے بارے میں ہمیشہ کی طرح میں کہہ رہا ہوں شراز صاحب ویلکم، بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی، پولیٹیکل ہائپ، کہ یہ نہیں ہو پائے گا، اور حکومتی صفوں میں وہ اتحاد اور اتفاق نہیں پایا جاتا، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی قیمت پہ نہیں آنے دیں گے، ہر حالت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک میں نے خود ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ڈفرینٹ اخبارات میں دیکھے ہیں، لیکن وہ جو کہنا تھا وہ بھی ہمیشہ کی طرح کہتے رہے، ہائپ کریٹ کی، ایک بے یقینی کی کیفیت قائم کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ کی طرح جو ہم کہتے رہے کہ اپوزیشن کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، اپوزیشن بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. آج کی اپوزیشن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ہوگی اور اپوزیشن کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو ہمیشہ ہم کہتے رہے وہی ہوا، اور جو ہمیشہ اپوزیشن کہتی رہی وہ غلط ثابت ہوا. اپوزیشن کی صفوں میں دراڑیں تھیں، انتشار تھا، ان کے 12 لوگ غیر حاضر تھے. حکومت اور اس کے اتحادی سب ایک پیج پہ تھے، بھاری اکثریت سے یہ لیجسلیشن پاس ہوئی. تو یہ لیجسلیشن کے حوالے سے یہ بات تھی. اب پھر اور یہ جتنی ہائپ بنائی جاتی ہے یہ ساری تھرو میڈیا، کہ اب جی میٹنگز ہو رہی ہیں، جی پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں، چاہے آپس میں وہ موسم کا حال شیئر کر رہے ہوں، بچوں کا پوچھ رہے ہوں، اسمبلی میں ملتے ہیں ہم لوگ، گورنمنٹ کے لوگ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، اپوزیشن کے گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، حال چال ہم پوچھتے ہیں. خبر باہر یہ جاتی ہے جی کہ کوئی طوفان آنے والا ہے، حکومت جانے والی ہے، اور ہر طوفان کے پیچھے حکومت ہی نے جانا ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس یہ ایک آئینی رستہ ہے، ایک قانونی رستہ ہے، ایک جمہوری رستہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ رستہ اپنانے کی کوشش کی گئی، چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی، اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد وہ پھر کہتے رہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے، ہم پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائیں گے. تو جب سینٹ میں ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اپوزیشن کو، تو اس کے بعد وہ جرت نہیں کر سکی کہ وہ اسپیکر کے خلاف نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس لاتے یا پرائم منسٹر کے خلاف لاتے. تو اب بھی انہیں اگر لانی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح تھرو میڈیا ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اور ایک بے یقینی کی کیفیت، اور بے یقینی کسی شخص کے لیے ہو، کسی خاندان کے لیے ہو، کسی ملک اور معاشرے کے لیے ہو، زہر قاتل کا حیثیت رکھتی ہے. بے یقینی بہت نقصان دہ ہے. یہ بے یقینی تحریک انصاف اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کا نقصان صرف تحریک انصاف کو نہیں ہوگا، اس بے یقینی کی کیفیت کا نقصان صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں ہوگا، اس بے یقینی کی کیفیت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا نقصان مملکت خداداد پاکستان کو ہوگا. تو خدا را
اپوزیشن کے ان جھوٹی باتوں پہ، ان وعدوں پہ، ان لاروں پہ، ان پروپیگنڈوں پہ میں میڈیا کو یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لانی ہے موسٹ ویلکم، کل لائیں، یہ سیشن تھا اس میں لے آتے، دائر تو کریں، صرف مل بیٹھنے سے جی آج پھر آپ کے سامنے مولانا پی ڈی ایم کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ 23 مارچ کی ڈیٹ دیتے ہیں، بلاول صاحب 27 یا 28 فروری کی ڈیٹ دیتے ہیں، بہت سارے معاملات پہ کل میں خود سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ شاید خاقان عباسی کا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا، کسی لیول پہ یہ ڈسکس نہیں ہوا، پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے، کہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی کی ڈیل ہو رہی ہے، یہ بڑا تاثر، بڑا پروپیگنڈا، عوام الناس میں یہ بڑا زہر گھولا گیا، آئی ایس پی آر کو پھر آنا پڑا، صورتحال کو کلیئر کرنا پڑا کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ بڑا بلند و بانگ دعوے جی میاں صاحب آ رہے ہیں، بڑا ان کا بھائی میں تو پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ میاں صاحب آئیں گے سیدھے جیل جائیں گے، ایک سزا یافتہ شخص جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 7 سالہ قید با مشقت سنائی، اس کا استقبال ہوگا؟ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا معاشرہ کہ ایک کرمینل کا، ایک چور کا، ایک ڈاکو کا، ایک بد دیانت کا، ایک بد کردار کا استقبال ہوگا، ایک ایبسکونڈر کا استقبال ہوگا؟ بھائی ایبسکونڈر ہے، آئے گا تو سیدھا جیل جائے گا، آئے اسے آنا چاہیے، وہ جیلی میڈیکل لیگل لے کے، میڈیکل رپورٹ لے کے 4 ہفتوں کی کمٹمنٹ کر کے ولایت گیا ہے، اب 4 ہفتے تو کیا کئی مہینے گزر چکے ہیں، اب تو برطانوی حکومت بھی اسے پناہ دینے کے لیے تیار ہے، اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو رجوع کیا جائے، اسے واپس لایا جائے اور واپس لا کے اسے جیل کی اسی چکی میں بند کیا جائے جہاں سے نکال کے اسے باہر بھیجا گیا تھا، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں، اور بے یقینی معاشروں کے لیے، ملکوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ تو بے یقینی کی فضا سے نکالنے کے لیے یہ جو حقائق ہیں مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنے تھے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہیں، میاں صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، میاں صاحب کو آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے، اس ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہیں آنا بھی چاہیے اور جیل جانا بھی چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں 7 سال قید با مشقت دی ہے۔ ہاں ان کی جماعت یا اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے، انہیں ضرور لانی چاہیے، لیکن یہ جو ایک تاثر بے یقینی کا پیدا کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہی کچھ میری جانب گزارشات تھیں جی، آپ کسی دوست کا کچھ سوال؟ سر یہ بتائیے گا، خلیل احمد راؤ، ایڈیٹر انویسٹیگیشن، ڈیلی کیپٹل ٹائم اور چینل 51، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل بھی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور اخبار، اچھا آپ سمجھتے ہیں سر کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے آپ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر؟ گزشتہ روز انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سر پہ کسی اور کا ہاتھ ہے، اور نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہاتھ ان کے سر پہ آ جائے، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں جی ہمارے سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دوسرا بڑا ہاتھ عوام، پاکستان کے عوام کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج پہ ہونا پاکستان کے انٹرسٹ میں، کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اگر ایک پیج پہ ہے تو وہ ملک کے بہترین انٹرسٹ میں، تو یقیناً ہم ایک پیج پہ ہیں۔ خان صاحب، میں بابر ملک ایئر وائز سے، ابھی اپوزیشن تبدیلی لانے کی بات کر رہی ہے، آپ چلے گئے عوام میں، ترقیاتی منصوبے اپنے اپنے حلقوں میں تمام وزراء کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جو میگا پروجیکٹ آپ وزراء نے اپنے اپنے حلقوں میں شروع کیے گئے ہیں، آپ جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے ووٹ لینے کے معاملے میں؟
یقیناً جی جو پروجیکٹس چاہے میگا پروجیکٹس ہیں یا عام ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پہ تیزی کے ساتھ کام جاری و ساری ہے اور انہیں ہم پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے اور یقیناً اس سے لوگوں کے مسائل میں کمی بھی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے اور اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے یقیناً اس کا اگر ہم دیکھیں نا اب ہم نے اپنے علاقے میں ہاسپٹل شروع کیے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں رہی ہیں 35 سال ہاسپٹل اس علاقے میں نہیں بن سکا یقیناً اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا ہم نے اس علاقے میں گیس کے پروجیکٹس شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ فار دا ٹائم بینگ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے رکے ہیں پچھلی حکومت 35 سال رہی اس علاقے کا پیٹرولیم منسٹر رہا ان 10 یونین کونسلز میں اس پوری کانسٹیچوئنسی میں کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں دے سکا اگر ہم 20-22 دیہاتوں کو گیس کے پروجیکٹس دیں گے تو یقیناً اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا اس کا بھی فائدہ ہوگا تو اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے عثمان صاحب یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں اب عمران خان کے ٹکٹ پر جو ہے وہ آن گراؤنڈ الیکشن جتنا تو بڑا مشکل ہے تو پرویز خٹک صاحب نے اس دن اسمبلی کے اندر بھی ناراضگی کا اظہار کیا وہ سب کو پتہ ہے میڈیا میں بھی چیزیں آئی ہیں سب کلیئر ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوگا یہ آپ کا یہ نہیں ایک منٹ ان کے سوال کا جواب میں پہلے دوں گا جو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا یا جیتنا بڑا مشکل ہوگا تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا باعث اعزاز ہوگا چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹکٹ لینا باعث شرم ہوگا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں پرویز خٹک صاحب بھی ان کی سٹیٹمنٹ اس کلیریفیکیشن اس کے بعد بھی آئی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں جمہوریت کا یہ خاصہ ہے کہ پبلک کے مسائل پہ بات کرنی کوئی حرج تو نہیں ہے اگر انہوں نے پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ بات کی تو اس میں کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی لیکن وہ پارٹی کے کمیٹڈ ورکر بھی ہیں کمیٹڈ لیڈر بھی ہیں ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں سینئر پورٹ فولیو پہ بھی وہ بیٹھے ہیں اور پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ہر کوئی بات نہیں تھی انہوں نے دیکھیں یہ ایم این ایز کا کنسرن تھا کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں گیس کے پروجیکٹس ہیں انہیں مکمل ہونا چاہیے میں بھی ایک ایم این اے میرا بھی یہ کنسرن ہے لیکن اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے گیس کی شارٹیج ہے جو ہمارے اپنی ایکسپلوریشن ہے وہ ڈپلیٹ کر رہی ہے اس میں کمی ہو رہی ہے جو باہر سے گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ گیس مہنگی پڑ رہی ہے اسے مکس کرنے کے لیے ہمیں لیجسلیشن کرنے کی ضرورت تھی جو کہ لیجسلیشن ہم نے کل یا پرسوں کی ہے تو اس کے لیے فار دا ٹائم بینگ کام روکے گئے تھے لیکن یہ فیصلہ اصولی ہو گیا کہ جتنے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے یا جن کی اپروول ہو چکی ہے وہ آن گوئنگ پروجیکٹس بھی مکمل ہوں گے اور جن کی اپروول ہوئی ہے وہ ان پہ بھی کام ہوگا خٹک صاحب صرف اسی بات پہ کہ یہ کام رکنے نہیں چاہیے تھے ان کا کنسرن یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو کے پی میں شکست ہوئی تو یہ کام رکنے کی وجہ سے ہوئی لوکل باڈیز میں یہ ایک ان کا کنسرن تھا جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں شیئر کیا اچھا خان صاحب آپ نے کہا نواز شریف جو جعلی رپورٹس پہ باہر گیا یاسمین راشد آپ کے منسٹر ہیں سیکٹری آپ کے کراس چیک آپ کے لوگوں نے کیا رپورٹس کو کیا کمیشن کے اندر استعفیٰ دلوا کے یاسمین راشد کو پیش کروائیں گے کہ نواز شریف جعلی رپورٹس پہ کیسے اس میں اگر میں منسٹر ہوں تو مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ میڈیکل رپورٹ لے کے آ جاتے ہیں میڈیکل رپورٹس نہیں میڈیکل رپورٹ صحیح ہے یا غلط ڈاکٹر اگر غلط لکھ دیتا ہے ایک بندے کو ایک تکلیف نہیں ہے ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ اسے بلڈ پریشر ہے اسے شوگر ہے ڈاکٹر اگر لکھ دیتا ہے تو ایز اے لے مین اگر میں کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کے لکھے پہ یقین کرنا پڑے گا لیکن جو ڈاکٹر کو کچھ دے کے لکھواتا ہے مجرم تو وہ ہے برا شخص تو وہ ہے دیکھیں نا اب اس میڈیکل بورڈ پہ بات ہوئی ہے کہ ایک 2 رکنی یا 4 رکنی ایک ٹیم بنائی گئی ہے اسے ری ایگزامن کرے گی ابھی وہ اس چیز کی انکوائری ہوگی کہ کس طریقے سے ایک مینوپولیٹڈ رپورٹ دی گئی اور اس مینوپولیٹڈ رپورٹ پہ وہ اس کا سہارا لے کے وہ بیرونی ممالک میں گئے خان صاحب میرا جو سوال تھا اصل وہ ہے جی جی کہ پی ٹی آئی آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ پاک کا عدل ہے ہمارے عوام کا عدل ہے اچھی بات ہے
مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، لیکن مینڈیٹ ہونے کے باوجود یہ فرمائیں کہ منی بجٹ میں بالکل غریب کی سائڈ کو، ووٹر کی سائڈ کو مد نظر نہیں رکھا گیا. مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا کنسرن ہے کہ ہمارے ترقیاتی کام ہوتے تو ہم جیت جاتے ہیں، رکنے کی وجہ سے ہمیں مسائل پیش آئے. اس ٹائم بھی کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ریٹ چینج ہو رہے ہیں تو آپ کے ترقیاتی کام بھی کئی جگہوں متاثر ہو رہے ہیں. تو کتنے کام ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، رک رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے؟ کیونکہ روزانہ جو ایک انفلیشن نہیں آ رہی ہے تو ظاہر ہے ٹھیکیدار کو تو اس میں پھر اپنا منافع نہیں ملتا یا اس کو اس کا کام کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کیا کہیں گے؟ صرف مہنگائی ہو رہی ہے. ساتھ اگر روڈ والے پل کا ذکر کیجیے گا جو بریک ہوا ہے شروع سے. دیکھیں جی، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ اس کی بین الاقوامی وجوہات اور بڑی واضح وجوہات بھی موجود ہیں، جس پہ کئی بار میں بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں اور بہت سارے لوگ بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ترقیاتی پروجیکٹس پہ یہ مہنگائی یا یہ بجٹ اثر انداز ہوگا، تو وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اے ڈی پی جو پروونشل لیول پہ اے ڈی پی بنی ہے اس پہ بھی کام زور و شور سے جاری و ساری ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کا پی ایس ڈی پی ہے اس پہ بھی کام جاری ہے. کسی ترقیاتی پروجیکٹ پہ کوئی کٹ نہیں لگ رہا، کوئی اس کی رقومات میں کمی نہیں کی جا رہی، اور جن پروجیکٹس کو شروع کیا گیا ہے ان پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. سر شکات پل ٹوٹ گیا تھا ایک ماہ کے بعد، کیا اس کا جو روڈ چیز اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر اس میں بیٹھ کر 3.5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، آپ نے اس کا کیا تھا 1 مہینے بعد ٹوٹا ہے. اور جب ہم مسائل اجاگر کرتے ہیں تو آپ کے ترجمان ہمیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں. آپ کی طرف سے یہ ہدایات ہوتی ہیں یا اگر ہدایات نہیں ہوتی؟ اچھا، آپ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں تو آپ مہربانی کیا کریں، نیگیٹو بات نہ کیا کریں. پول اگر کسی نے محکمے نے بنایا ہے یا ٹھیکیدار نے بنایا ہے، ایم پی اے کا کام یا ایم این اے کا کام اسکیم سپانسر کرنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے غلط بنایا ہے اس کی انکوائری ہوگی اور جو ذمہ دار ٹھہرے ان کے خلاف ایکشن ہوگا. ٹھیکہ میرٹ دیا گیا تھا کنٹریکٹر پارٹی کو؟ یہ ٹھیکہ ہم کو ٹھیکے دینے والوں میں نہیں ہے، ہم نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا، محکمے نے ٹھیکہ دیا ہے. اگر کہیں کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس محکمے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کوئی سیاسی اثر رسوخ، یہ واحد گورنمنٹ ہے کہ کہیں کسی ذاتی پسند ناپسند وہ ٹھیکیدار مال بنانے والے چلے گئے. سر آپ کی اس میں بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے ٹھیکے بھی ہوئے ہیں. ٹھیکیدار نے اگر غلط کام کیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اس میں اگر نہیں شروع ہوئی تو شروع ہو جائے. میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں. اچھا سر، یہ آپ کی چلیں یہ بھائی بات سر میاں افضال میرا نام، ایک جی انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی ہوں اور انٹرنیشنل میگزین کا ایک ایڈیٹر بھی ہوں. جی آپ کی منسٹری سے متعلق سوال ہے. موسم اس وقت انگڑائی پھر لے رہا ہے. جی انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں آپ کی اس وقت جورسڈکشن کے اندر ہے. ہر دفعہ بارش کی وجہ سے ایئرپورٹس کے اوپر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ٹریولرز ہیں. تو آپ اس کے اوپر جو آپ نے کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ اس کے اوپر جو ان کے جو کانٹریکٹر تھے ان کو پکڑا بھی ہے، ساری چیزیں اس وقت ان کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو اپگریڈیشن ہے، اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹس کے کس دیکھیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سر ہر دفعہ بارش آتی ہے تو وہ ٹپک جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے نا، ٹیکنیکل پرابلم ہے. اس طرح فلائٹ لینڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں، فلائٹ ارائیول میں کوئی پرابلم نہیں، فلائٹ ٹیک آف میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ لاہور ایئرپورٹ پہ، اور اس پرابلم کی وجہ اسموک کا ہونا اور فاگ کا ہونا ایک بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا رن وے رینوویٹ ہو رہا ہے، نیا رن وے بن رہا ہے. لاہور کی جو فلائٹس ہیں ان کی ڈائیورشن ہوئی ہے، اسلام آباد کی کسی فلائٹ کی ڈائیورشن نہیں ہوئی. جہاں تک ایئرپورٹس میں جو ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ اس کی چھت ٹپک پڑتی ہے، وہ ساری انکوائریز ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہو چکا ہے، ایف آئی اے میں پرچے بھی درج ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کے کیس بھی نیب میں جا چکے ہیں. وہ پروسیس اپنے طور پہ جاری ہے، لیکن فلائٹ لینڈنگ میں، فلائٹ کے ٹیک آف کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا سر، کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ جو پچھلا وہ تھا اس میں الزامات وہ لگائے گئے ہیں، اور جو اس میں کہا گیا ہے کہ جو پچھلی وہ رپورٹ آئی تھی اس کے اندر وہ تعین کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو شریک تھے ان کے حوالے سے ان کے خلاف
دیکھیں جی، جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی تھی وہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن کے تحت پرچے درج کیے گئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، لوگوں کی انکوائریاں چل رہی ہیں. تو وہ تو جو کوئی ریگولیرٹی ہوئی ہے اس پہ تو ایکشن ہو رہا ہے. اور جہاں تک رنگ روڈ کا تعلق ہے اس کی ری الائنمنٹ فائنل ہو چکی ہے اور ایکنک سے اس کے فنڈز کی اپروول ہو چکی ہے، جو ہائیسٹ فورم ہے، معاشی فورم، مالی فورم، اس سے اس کی منظوری ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ تعالی پہلے تو ڈیٹ دی گئی تھی 25 دسمبر کی. میں نہیں سمجھتا کہ 25 دسمبر تو ویسے بھی گزر گیا، لیکن جو کمٹمنٹ ہے کہ نیکسٹ منتھ ہم انشاءاللہ تعالی ٹینڈرنگ پروسیس میں ہوں گے اور آن گراؤنڈ ہوں گے. خان صاحب، جس طرح وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء جو ہے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں، تیزی سے ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بھی بہت زیادہ توجہ ہے ساتھ کی، کیا پاکستان تحریک انصاف آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن لڑنے والا الیکشن جیتے یا ہارے ویری نیکسٹ ڈے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتا ہے. تو اب 3.5 سال ہو چکے ہیں، 1.5 سال کے بعد جنرل الیکشن ہے، لیکن اسی سال کے اندر بلدیاتی الیکشن بھی ہیں. ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑنے بھی ہیں اور جیتنے بھی ہیں انشاءاللہ. اور سر، یہ بتائیے گا کہ اربوں روپے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں، اربوں روپے کے جو منصوبے ہیں وہ جاری ہیں. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس کتنے جو ایسے خزانے ہیں جس کے تحت جن سے نا ہم یہ اربوں روپے کے پروجیکٹ بھی شروع کر رہے ہیں، عوام پر مہنگائی کا بوجھ، ٹیکسوں کا بوجھ بھی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر پروجیکٹس جو ہیں اگلے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگلے پھر 5 سال جو ہے وہ ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور بہت سارے وزراء اور ترجمان یہ کہتے ہیں، تو کیا یہ پروجیکٹ اگلے سال کے لیے اور اس دفعہ جو ہے عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا؟ لوگ انتظار کرتے ہیں. جسے بجلی آج چاہیے وہ اگلے 5 سال کا انتظار کر سکتا ہے، جسے گیس آج چاہیے وہ انتظار کر سکتا ہے اگلے 5 سال کا. لوگوں کی تو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بجلی بھی دو، ہمیں گیس بھی دو، ہمیں پانی بھی دو، ہمیں سڑک بھی دو، ہمیں سیوریج بھی دو، ہمیں ڈرینیج بھی دو. یہ تو ہمیں پتہ ہے جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں کہ ہم پہ لوگوں کا پریشر کتنا ہوتا ہے کاموں کے لیے. سب سے زیادہ پریشر ڈیولپمنٹ ورک کے لیے. مہنگائی پہ عام پبلک میں سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، آپ میڈیا والے زیادہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگوں کا مسئلہ ایک بے روزگاری ہے، نوجوان بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ہاتھوں میں ڈگری ہے، روزگار کی کمی ہے. کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں گیس نہیں ہے، کہیں سیوریج نہیں ہے، کہیں ڈرینیج نہیں ہے. بیسک نیسیسٹیز کی ضرورت ہے. یہ بھی ڈیمانڈ ہے. مہنگائی ہم خود تسلیم کرتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی کو مسئلہ آپ نے بنا دیا ہے. میڈیا اس کا مسئلہ ہے، میڈیا کی وجہ سے جی میڈیا کا نہیں، میڈیا کی براہ راست ایکسس جو ہے عوام میں ہے. تو کیا آپ تو ووٹ لے نہیں، آپ ووٹ لے کے تو نہیں آتے نا. ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. آپ تو آئے، بات سنی، بات کی، موقف لیا، لے کے چلے گئے. ہمیں تو رات پھر اپنوں کے پاس جانا ہے، صبح اٹھنا ہے تو پھر 100 بندے کو ملنا ہے. نہیں، ہم قصور دیکھیں نا. اگر ہم ناپسندیدہ ہوئے، اگر ہم ناپسند، جن لوگوں نے میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ کہتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ بولتے نہیں یار. ان کے بارے میں بھی کبھی بول لیا کرو، کبھی سچی کر لیا کرو. یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے، عام آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. پارلیمانی نظام سے عوام تنگ ہے. کل بھی صدارتی نظام کی جو ہے حوالے سے ریلی راولپنڈی میں نکالی گئی. بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ صدارتی نظام کا نعرہ لے کر جو ہے وہ شاہراہوں پر نکل رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ کیا عام آدمی ابھی بھی آپ کی نظر میں تنگ نہیں ہوا کہ وہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف سے چھوڑنا؟ اچھا، یقین جانیے کہ میں پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ صدارتی نظام کے لیے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. لیکن نہیں، ہمارے کان بھی کھلے ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں، لیکن ہم کان کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، کتے کے پیچھے نہیں بھاگتے. ہم کتے کے پیچھے نہیں بھاگتے.
जरूरियात है लेकिन बस वो जी जी सर एक तो ये है कि ये अभी कुछ दिनों पहले के ये का यूके सिविल एविएशन के साथ मायदा तय हुआ कि वो जो है पायलट्स के इम्तिहानात वो लेंगे, ठीक है। 2 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ कि पायलट्स के इम्तिहानात जो है अब यूके सिविल एविएशन लेगा। क्या हमारे पास इस तरह की पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था, वो सलाहियत नहीं थी कि हम लोग पायलट्स को चूज कर सके या उनके इम्तिहानात ले सकें? एक तो ये। दूसरा ये है कि अभी ग्राउंड वर्क के लिए और टेक्निकल एक्सेस के लिए गैरी जनेटा के नाम से एक कंपनी है जिसके साथ परसों जो है मायदा तय हुआ। क्या किस जारी जनेटा के साथ मायदा हुआ है क्या? कि जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, इंटरनेशनल मुसाफिर आते हैं, उन पे ग्राउंड पे सर्विसेज वो हमें देंगे, वो उन्हें इंटरनेशनल सर्विस टेक्निकल बैगेज के हवाले से काफ़ी टेक्निकल जो इशूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए वो हमें जो है सर्विसेज देंगे। क्या हमारी सिविल एविएशन के पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि वो बाहर की हर दूसरे दिन एक नया MOU साइन किया जाता है? तीसरी बात सर, एक हमारे साथ एक सांस में एक बात करें ना, उसकी अभी तक क्या? लाइसेंस क्यों नहीं दिया? स्काई विंग जो है एविएशन है उसका कैबिनेट में भी गया था लेकिन अभी तक उसे लाइसेंस नहीं दिया गया। इस हवाले से स्काई विंग का लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आया है, जी सर, डिपार्टमेंट की उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिस वजह से उसका लाइसेंस रिन्यूअल के लिए नहीं भेजा गया। जहाँ तक जेरी डनाटा की बात है, ग्राउंड हैंडलर्स हैं वो, और प्राइवेटली ग्राउंड हैंडलर्स मौजूद हैं। जेरी डनाटा भी मौजूद है, रॉयल के नाम पे भी मौजूद है, शाहीन के नाम भी मौजूद है, और कोई एडिशनल हमने किसी को कोई फैसिलिटी फराहम नहीं की, ये प्रीवियसली चले आ रहे हैं और जेरी डनाटा ग्राउंड हैंडलर्स की सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है। जहाँ तक आपने लाइसेंसिंग की बात की, देखें सिस्टम में कुछ तो लैप्सेस थे, इम्तिहानात के कुछ तरीक़ेकार में फ़र्क था, लोग भी ठीक नहीं थे। 50 लोगों की उन्होंने खुद कन्फेस किया पर्सनल हेयरिंग में कि हमसे गलती हुई। 50 लोगों के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए, कैबिनेट ने लाइसेंसेस कैंसिल किए। 34 लोग जिनके छोटे लाइसेंस जिसे CPL कहते हैं वो ठीक थे, बड़ा लाइसेंस जिसे ATPL कहते हैं लेने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो अनफेयर मीन्स उन्होंने किए, तो जिस पे उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। तो गलत तो था कि 5 बंदे CA की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो इस गलत तरीके के मुर्तकब हुए उन्हें नौकरी से भी हमने बर्खास्त किया। ऐसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जहाँ गलत काम हो रहा है उसे हमने ठीक किया। उन बंदों को न सिर्फ हमने नौकरी से निकाला, उन 5 बंदों के खिलाफ FIA में पर्चे भी दर्ज किए, और आज भी वो 5 बंदे जिन्होंने गलत तरीके से लोगों को लाइसेंस दिए वो जेल में मौजूद हैं। तो हमने अब भी अपने सिस्टम को रीवैम्प भी करना है, स्ट्रेंथन करना है, और उसे क्रेडिबल बनाने के लिए फॉरेन असिस्टेंस लेने के लिए अगर हमने CA की UK की सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन की है कि वो हमें असिस्ट करेंगे ताकि हमारा लाइसेंस एग्जामिनेशन का तरीका भी ठीक हो जाए, पेपर सेटिंग भी ठीक हो जाए, और सिस्टम भी हमारा क्रेडिबल हो जाए। तो सिस्टम को क्रेडिबल करने के लिए, और आपको ये भी खुशी की खबर है, और अच्छी खबर आपके लिए कोई इतनी अच्छी खबर होती नहीं, जब जब पाबंदी ना मीडिया पे गिला मेरा भी जायज़ है, अगर आपका गिला हम पे है तो हम हमारा गिला भी आप पे बनता है, और आप थोड़े स्लो चला करें, थोड़े स्लो भी चला करें। देखें कल जब पाबंदी लगी तो बड़ा शोर था, हर जगह क्रिटिसिज्म थी। अब सिस्टम को हमने जब रीवैम्प किया, सफाई की, एक्शंस लिए, मैंने खुद 2021 में ICAO के सदर को खत लिखा कि जिन बुनियादों पे आपने हम पे रेस्ट्रिक्शंस लागू की, हमारी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई कि यूरोप आप नहीं आ सकते, वो हमने सारी चीज़ें ठीक कर ली। आप आएँ, फिज़िकल वेरिफिकेशन करें और हमारी ये रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म करें। तो बवजह वो कोविड नहीं आ सके, 2-3 बार हमने रिक्वेस्ट की। 29 दिसंबर 2021 को उनकी 10 रुकनी टीम, 10 ही सेक्शंस थी, हर सेक्शन का एक्सपर्ट,
ہر سیکشن کا ایکسپرٹ 29 سے لے کے 10 جنوری تک وہ پاکستان میں رہے. انہوں نے ہر ایئرپورٹ کا, ہر ATC کا, ہر ایئر لائن کا جتنے سیفٹی کنسرنز تھے ساروں کو اب بغور جائزہ لیا, ایگزامن کیا اور 100% سیٹسفیکشن کا اظہار کیا جا کے جو انہوں نے رپورٹ دی اور انہوں نے ریسٹرکشنز اٹھا لی. تو اگر ہم نے پچھلے دور کی گندگی کو صاف کیا, 837 لوگ جیلی ڈگریوں پہ پچھلی حکومتوں کے ادوار میں 837 لوگ, جن میں سے 10 پائلٹ بھی تھے, پہلے 10 پائلٹ بھی تھے, 837 لوگوں کو نکالا گیا, ان کے خلاف پرچے دیے گئے, وہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں ان کی اپیلیں خارج ہوئیں. 1000 گوسٹ ملازمین جن کے بارے میں اتا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ مسلم لیگ کا کارکن ہے جی, حرام کھانے کا عادی ہے. گوشت ملازمین, وہ 1000 گوشت ملازمین کو ہم نے نکالا. اس سے آپ نہیں دیکھیں, اگر کوئی اچھا ہو رہا ہے تو اسے بھی آپ کو سراہنا چاہیے. دنیا میں ورلڈ سٹینڈرڈ ہے, ایویشن کا سٹینڈرڈ ہے کہ کتنے لوگ ایک جہاز کے پیچھے ہونے چاہیے. ایک جہاز جو میکسیمم ہے وہ 250 ہے, کہ ایک ایئر کرافٹ کے پیچھے 250 ملازمین ہونے چاہیے. پاکستان میں 550 لوگ تھے, 100% سے بھی زیادہ تھے. انہیں ہم نے زبردستی نہیں نکالا, انہیں بھی VSS آفر کیا, ایک پیکج آفر کیا کہ آپ ہمارے پاس سرپلس ہے, تو جو اچھی چیزیں ہیں تھوڑا سا انہیں بھی ہائی لائٹ کریں. خان صاحب, آٹا اور چینی کے اسکینڈل میں جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی نکالنا ہے. جو چور ہیں انہیں چور کہنا سیکھیں, ہمت کریں. جو اس ملک کے سب سے بڑے چور ہیں انہیں چور کہیں. چوروں پہ تو آپ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, ڈاکوؤں پہ, ملک دشمنوں پہ آپ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. چوروں کو چور کہنا چاہیے, ڈاکو کو ڈاکو کہنا چاہیے, ڈاکوؤں کو, چوروں کو آپ ہیرو لکھتے ہیں. جو ہے نا میڈیا گورنمنٹ کا تھوڑا سا کم ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک سجیشن ہے کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ جو ہے, میڈیا اچھا بھی ہے, آپ تھوڑا سا سر دیکھیں جی, آپ ان گزران میں شامل ہیں جی جی, اتنے تلخ حالات ہونے کے باوجود ہر ہفتے میڈیا کے تلخ سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور بڑے آرام سے دیتے ہیں. آئندہ بھی امید ہے کہ آپ کرتے رہیں گے. بہت بہت مہربانی.